صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ مشکلات و مصائب سے رہائی کے وظائف۔ اکثر ویورز لسنرز مختلف پریشانیوں کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام ہمارے ویورز اور لسنرز کے لیے سب سے پہلا وظیفہ مشکلات و مصائب، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے رہائی کے لیے یہ سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ پہلے پارے میں آیت مبارکہ 137، پہلے پارے کی آیت مبارکہ 137، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبح و شام 63 بار یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی مشکلات، مصائب، تنگ دستی، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ حسب ذیل وظیفہ نہایت مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کا ورد کیا جائے۔ میں 2 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، سماعت کر لیجئے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ فسہل یا الہی کل صعب، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، بحرمت سید الابرار سہل۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ پریشانیوں، مشکلات سے بچنے کا، تہجد کی نماز کے بعد یا حی یا وہاب، یا حی یا وہاب اس کا ذکر کریں، اس طرح کہ دائیں جانب یا حی کی ضرب لگائیں اور بائیں طرف یا وہاب کی ضرب لگائیں، یا حی یا وہاب۔ اس طرح 1000 مرتبہ پڑھیں، یا حی یا وہاب۔ مشکل سے مشکل معاملہ جلد حل ہوگا۔ اسی طرح سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ اس دعا کا ورد کرے گا، دعا بھی ابھی میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، خواہ وہ پریشانی کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو۔ دعا یہ ہے، سماعت فرما لیں۔ اللہم احفظ امت محمد، اللہم احفظ امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم عافی امت محمد، اللہم عافی امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دعا لازمی پڑھی جائے، 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور کنز العمال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ دعا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو۔ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی، اللہم رب النبی، اللہم رب النبی محمد اغفر لی، محمد اغفر لی ذنبی، محمد اغفر لی ذنبی وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ۔ اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ذوالجلال پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے دل کے غصے کو دور فرما دے اور مجھے گمراہ کر دینے والے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ انشاءاللہ یہ کلمات، یہ دعائیں، یہ وظائف
ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں، تکلیف، مصائب، تنگ دستیوں سے رہائی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزا، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں سے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ الرحمہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں، اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام ہستی ہیں، اور جو بزرگان دین سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان، سلسلہ طیفوریہ اور پھر سلسلہ یہی نقشبندیہ کہلایا، اس میں شامل ہیں۔ ان بزرگان دین میں سے آپ کا نام، مقام و مرتبہ بہت امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ اولیاء کاملین صالحین کہ جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے مطابق ان کا ذکر خیر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا، مقرب بندوں کا، اللہ کے دوستوں کا ذکر کیا جائے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح ان اولیاء اللہ کو یہ قربت، یہ معیت، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محویت، مشغولیت کیسے حاصل ہوئی، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی ان کی ساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، عاجزی ان کی ساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا والذین یبیتون لربہم قیاما وسجدا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ اللہ کے خاص بندے اولیاء اللہ وہ ہیں، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہیں، عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ گزرتی ہیں۔ دن میں بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور بالخصوص رات کے وقت جب لوگ سو جاتے ہیں، جب لوگ میٹھی نیند کا مزہ لیتے ہیں، اس وقت یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ اللہ کے مقرب بندے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس عبادت میں بھی جو عاجزی کا سب سے زیادہ مقام ہے، جس میں سب سے زیادہ عاجزی اور ان کی ساری کا اظہار ہوتا ہے، سجدوں میں یہ راتیں گزار دیتے ہیں، ان کی راتیں طویل سجدوں میں گزر جاتی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں، یہ اولیاء اللہ کے امتیازات ہیں، یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، جس سے اللہ رب العزت نے عظیم ہستیوں کو گزارا، اور ان عظیم صفات کے یہ پیکر ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اسی کا ذکر ایمان کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، خشیت کا، اور ان کی شانوں کا ذکر سورہ یونس میں یوں بھی فرمایا الا، خبردار، سن لو، جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں۔ اب یہ لفظ دیکھیے، اولیاء اللہ، ولی کی جمع ہے اولیاء، اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے اپنا قریبی رشتہ، ناتا، تعلق استوار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے کامل بندگی کا تعلق نبھانے والے ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، سن لو، بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ شانیں ہیں
اولیاء اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور پھر تنبیہاً فرمایا غور سے سن لو، بے شک تحقیق اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی اولیاء اللہ ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا یہ بھی ان کی شان، اور پھر اگلی ان کی شان، ان کی نشانیاں کیا ہیں، کون اولیاء اللہ ہیں؟ بے علم اولیاء اللہ ہیں، جاہل اولیاء اللہ ہیں؟ نہیں، فرمایا اور بے ایمان یعنی ایمان نہ رکھنے والے اولیاء اللہ ہیں، یا ایمان میں متزلزل لوگ وہ اولیاء اللہ نہیں۔ فرمایا الذین آمنوا، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان کامل کے پیکر ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان میں یہ ڈگمگاتے نہیں، یہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، اور معاذ اللہ ایمان سے دوری اختیار نہیں کرتے۔ کوئی بھی بے ایمان وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایمان جس کے ایمان میں خود جس کو اپنے ایمان میں شک و شبہ ہو اور ایمان کی راہ پر وہ ثابت قدم نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ایمان کا کامل پیکر ہے، کامل ایمان والا ہے، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر فرمایا اور ایمان کے لیے علم ہونا یہ بھی ایک شرط ہے کہ علم ہوگا اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور مقام و مرتبے کا علم ہوگا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت رفعت اور شان کیا ہے اس کا علم ہوگا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا علم ہوگا، قرآن و سنت کا علم ہوگا، اسلام کی تعلیمات کا علم ہوگا، تو پھر ایمان آئے گا۔ اور جب ایمان آئے گا تو پھر فرمایا ایمان کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایمان کامل کے پیکر ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بلکہ یہ تقوی، خشیت اور پرہیزگاری بھی اختیار کرنے والے ہیں، تقوی کے بھی پیکر ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پوری زندگی تقوی، خشیت اور اسلام کی جو حقیقی تعلیمات پہ ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ اور پھر لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی مدد، تائید ان کے شامل حال ہے، اور وہ ایسے ہوتی ہے حدیث قدسی، حدیث بخاری کے مطابق اللہ کی شانوں اور اللہ کی طاقتوں کے یہ مظہر بن جاتے ہیں، اللہ کی شان کا یہ مظہر عتم بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عام لوگوں سے نمایاں فرما دیتا ہے، عام لوگوں سے بڑھ کر ان کو فہم و فراست، ان کی سماعت، ان کی قوت بصارت یہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، ان کے قدم اللہ کے قدم، ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، ان کی سماعتیں اللہ کی سماعتیں، وہ جسمانی طور پر نہیں، معنی یہ، مفہوم یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے خاص طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، جس سے یہ دیکھتے ہیں، جس سے یہ سنتے ہیں، جس سے یہ چلتے ہیں، جس سے یہ پکڑتے ہیں، ان طاقتوں کا جو اللہ کی خاص طاقتیں جنہیں حاصل ہو جائیں، ان طاقتوں کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اور پھر جو اولیاء اللہ اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیتے ہیں، دلوں میں جو التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ پناہیں عطا فرماتا ہے۔ جب دوست بنا لیا تو دوست کی ہر حال میں اللہ رب العزت مدد فرمانے والا ہے۔ بہرحال ان اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو ہم اپنی ناقص عقل اور فہم سے ماپ ہی نہیں سکتے کہ جنہیں اللہ رب العزت یہ شان عطا فرما رہا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ بھی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 591 ہجری بمطابق 1195 عیسوی قصبہ سماس میں ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ رامتین اور بخارا سے 9 میل کے فاصلے پر یہ قصبہ ہے، اور بخارا حضرت شاہ نقشبند حضرت خواجہ محمد سید محمد بہاؤالدین نقشبندی بخاری علیہ رحمہ آپ کا شہر، دیگر علماء فضلاء فقہا کا شہر، اور حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند شاہ نقشبند جنہیں کہا جاتا ہے، جو سادات کرام میں سے بھی ہیں، انہیں بھی حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ سے نسبت ہے۔ اور پھر رامتین حضرت خواجہ محمد علی عزیزہ رامتینی علیہ رحمہ، جن کے آپ مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں،
تو ان سے بھی حضرت بابا خواجہ محمد سماسی علیہ رحمہ کو نسبت حاصل ہے۔ تو اسی سماس گاؤں قصبے کی وجہ سے آپ کو سماسی کہا جاتا ہے۔ اور زندگی کا کافی عرصہ جو ہے آپ نے جہاں ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ حضرت خواجہ علی رحمتینی، جنہیں حضرت عزیزہ علیہ رحمہ کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں گزارا، ظاہری باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے، اور پھر آپ نے خلافت سے بھی نوازا، اور اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی مخلوق کو واعظ و نصیحت کریں، جو ارشاد کی مسند ہے وہ سجائیں۔ حضرت خواجہ عزیزہ علی رحمتینی علیہ رحمہ سے جب آپ نے فیوز و برکات پائے تو اللہ کی یاد میں یوں محو رہتے، یوں مستغرق رہتے، یوں مشغول رہتے کہ وہ حدیث مبارکہ کہ اللہ کا ذکر یوں کرو لوگ تمہیں پاگل مجنوں کہیں، تمہیں پھر دنیا و مافیہ کی خبر نہ ہو۔ پاگل مجنوں سے یہ مراد ہے کہ تمہیں ارد گرد کی خبر ہی نہ رہے۔ تو آپ کا پر یہ استغراق کا عالم تھا کہ آپ بعض اوقات جب اپنے باغ میں کبھی تشریف لے جاتے، چھوٹا سا باغ تھا، اور انگوروں کے خوشوں کو اور شاخوں کو بالخصوص کاٹنے لگتے، تراشنے لگتے، تو اس موقع پر جب ایک شاخ کو کاٹ رہے ہوتے تو غلبہ حال اور استغراق کی وجہ سے جس چیز سے آپ کاٹ رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے گر پڑتی، اور پھر آپ بے خود ہو جاتے، وجد کیفیت، استغراق حال کی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی، اور بے ہوشی کا ایک عالم ہوتا اللہ کی محبت میں۔ جب بے خودی کی یہ کیفیت، یہ عالم، یہ غلبہ جو ہے کافی دیر تک قائم رہتا، جب دوبارہ جذب سے صحو کی حالت میں آتے تو پھر یوں ہی شاخوں کو کاٹنا شروع کر دیتے، پھر بے ہوش آ جاتے، اور اسی طرح اس کام میں کافی دیر لگ جاتی۔ یوں آپ کے ابتدائی احوال میں بھی یہ شامل رہا کہ یوں استغراق کی کیفیت میں رہتے اور غلبہ حال کی کیفیت میں رہتے۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان ہی کما حقو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو کیفیت وہ ہے جس کو خود چکھا کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو اس کیفیت کو چکھا دیں، اس کیفیت کا مزہ جو ہے وہ چکھا دیں، تو پھر یہ کیفیت حاصل اللہ کی طرف سے جب ہو جائے تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیفیت کیا ہے، ورنہ لفظوں میں اس کیفیت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو حقیقی وجد، استغراق اور حال کی کیفیت جنہیں حاصل ہوتی ہے وہی اس کیفیت کی چاشنی کو جانتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شہد کے بارے میں کوئی کہتا رہے کہ شہد بڑا میٹھا ہے، لیکن کبھی کسی نے چکھا نہ ہو، حتیٰ کہ کسی شخص کے اوپر پورے شہد کا ایک پورا ڈرم انڈیل دیا جائے لیکن اس کی زبان کے ساتھ ایک قطرہ بھی نہ لگا ہو تو وہ شہد کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر شہد کا صرف ایک قطرہ چکھ لیا جائے تو پھر وہ بتا سکتا ہے، اور خود اس کا جو چاشنی ہے، جو اس نے چکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب شہد کی چاشنی اور مٹھاس اور مزہ کیا ہے۔ جس نے چکھا نہیں، اس کو جب تک آپ بتاتے رہیں، بتانے سے اس کو شہد کے مٹھاس کا، شیرینی کا، مزے کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ خود چکھنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیتیں اگر ہمیں بھی عطا فرما دے، ایسے اولیاء کاملین صالحین ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں کہ جو استغراق کی کیفیت میں، جن کی موجودگی میں، جن کے حضوری میں یہ کیفیت اور غلبہ حال ملتا ہے تو بڑی بات ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں کئی لوگ آیا کرتے، فیوز و برکات حاصل کیا کرتے۔ خود حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ جو آپ کے خلیفہ ارشد ہیں، بڑے خلفاء میں شمار ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کا خاص فیضان انہی سے آگے چلا، یہ کشتی کیا کرتے تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے نوجوانی میں۔ تو حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ ایک موقع پر ان کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ یہ نوجوان کشتی میں مشغول ہیں، سادات میں سے ہیں، تو وہاں رک گئے، بڑی توجہ کے ساتھ ان کو دیکھنے لگ پڑے۔ آپ کے ساتھ دیگر جو درویش تھے
آپ کے مریدین تھے، وہ بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے بابا جی یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا میں مشغول ہیں، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ یہاں ایک مرد میدان ہے، یہ اللہ کی راہ میں جب آئے گا تو ایک مخلوق اس سے فیض پائے گی۔ حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ کی جانب آپ نے اشارہ کیا اور توجہ باطنی کے ساتھ، محبت بھری نظروں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی نظریں ان کی نظروں سے دو چار ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ایسی ان کی محبت، وہ جو اولیاء اللہ کی طرف اٹریکشن، کھچاؤ اور جذب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے کشتی وغیرہ وہیں چھوڑی۔ بس حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر انہی کے ہو رہے بیعت بھی کی، مرید بھی ہوئے، اور پھر سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان بھی حاصل کیا، حتیٰ کہ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ نے پھر انہیں خلافت سے نوازا، اور پھر انہی سے فرمایا کہ جو محمد بہاؤالدین نقشبند ہیں ان کی تربیت آپ نے کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلاً بات ہوگی۔ حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو آپ نے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا تھا، یوں کہ جب آپ بخارا سے گزرا کرتے حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ، تو فرماتے کہ یہاں سے ایک مرد حق کی خوشبو آتی ہے۔ ان کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی فرمایا کرتے کہ جن کے زمانہ جن کی اقتداء کرے گا وہ ایک زمانے کے مقتدا بنیں گے، امام بنیں گے، اور ایک زمانہ ان سے فیوز و برکات حاصل کرے گا۔ جب حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کے 3 دن بعد آپ اس بخارا شہر سے گزرے، چونکہ قریب تھا، تو آپ فرمانے لگے کہ اس کی ولادت ہو گئی ہے، اس مرد میدان کی ولادت ہو گئی ہے، اور مجھے اس کی خوشبو جو ہے تیزی سے آ رہی ہے۔ تو شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کو 3 دن ہو چکے تھے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے والد گرامی اپنے صاحبزادے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا امام بنے گا اور ایک مخلوق جو ہے اس سے فیوز و برکات حاصل کرے گی، اور فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے، ہم نے اس کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیا، اور پھر اپنا لعاب بھی دیا اور دعا بھی دی۔ یوں بچپن اور پیدائش سے ہی حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی نظر عنایت حضرت شاہ نقشبند علیہ رحمہ پر تھی، اور پھر اپنے خلیفہ اجل حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ ان سے بھی فرما دیا کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کرنی، کوئی کوتاہی نہیں کرنی، ورنہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اس موقع پر حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ نے یہ کہا، عرض کیا کہ حضور میں ان کی تربیت میں کسی قسم کی روحانی تربیت میں کمی نہیں کروں گا، اگر میں کمی کروں تو میں مرد ہی نہیں، یعنی مرد مجاہد ہی نہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ شاہ نقشبند علیہ رحمہ جب 17-18 برس کے ہوئے تو یہ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 18 سال کی ہوئی تو میرے جد امجد کو میرے نکاح کی فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں قصر عارفاں جا کر بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کو تشریف لانے کی دعوت دوں۔ یہ قصر عارفاں پہلے قصر ہندواں کے نام سے مشہور تھا، لیکن حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ محمد بہاؤالدین نقشبند ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قصر عارفاں بنا دے گا، عارفوں کا محل یہ بن جائے گا، عارفوں کا ٹھکانہ بن جائے گا، عارفوں کا شہر بن جائے گا۔ تو شاہ نقشبند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو جب میں حاضر ہوا تو آپ کی کرامت وہ یہ دیکھی کہ جب آپ کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں اس رات حاضر رہا تو مجھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریہ و زاری، عاجزی انکساری بہت زیادہ پیدا ہوئی، حتیٰ کہ رات کے آخری حصے میں کہتے کہ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور تہجد کی نماز بھی ادا کی، اور سجدے میں رکھ کر میں نے یوں دعا کی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہ اللہ مجھے دکھ اور تکلیف کا بوجھ اٹھانے اور اپنی محبت میں محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ فرماتے ہیں جب میں صبح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو نور فراست اولیاء اللہ کو عطا فرمایا ہے، اس فراست اور بصیرت سے آپ نے مجھے فرمایا، رات کی میری دعا کے حوالے سے فرمایا کہ اے فرزند، دعا میں یوں کہنا چاہیے
کہ اللہ اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے اسی پر قائم رکھ جس میں تیری رضا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا تو اس میں ہے کہ بندہ مصیبت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اگر وہ کسی حکمت کی وجہ سے اپنے کسی دوست پر، کسی بندے پر، محبوب بندے پر مصیبت اور آزمائش کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی حکمت کو بھی اس پر ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی وہ آزمائش، وہ امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ خود اپنی مرضی اور اختیار سے مصیبت، دکھ، تکلیف، درد، رنج و غم اس کو طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ نے بعد ازاں آپ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کھانا لایا گیا، تو جب کھانے سے فارغ ہوئے تو شاہ نقشبند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ روٹی، ایک روٹی اٹھائی اور فرمایا اس روٹی کو اپنے پاس رکھ لو، کام آئے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے چونکہ حکم دے دیا تو میں نے وہ روٹی لے لی۔ اور جب ہم واپس آئے تو ایک جگہ پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کرامت سے بھی نوازا ہے، اور یہ آپ کی کرامت تھی۔ وہاں پر معاملہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے دعوت کے اہتمام کیا، وہاں پہنچے، وہ بڑا محب تھا، مخلص تھا، لیکن وہ پریشان تھا، بڑی عاجزی سے پیش آیا۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور گھر میں دودھ کا پنیر تو حاضر ہے لیکن اس وقت روٹی موجود نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، شاہ نقشبند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بیٹا وہ روٹی لاؤ، تم نے دیکھا کہ آخر وہ روٹی کام آ ہی گئی، یعنی وہ روٹی اس مقصد کے لیے ساتھ تھی۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی فراست، ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو شرمندہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کرامت سے بھی کئی کرامات جن سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ بہرحال حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ یوں نوجوانی کی عمر میں براہ راست بھی مستفید ہوتے رہے، اور چونکہ پھر حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا تو اس موقع پر اس کے بعد پھر بالخصوص حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ نے تمام فیوز و برکات اور خلافت اور جو نسبت روحانیت ہے، مریدی کا تعلق ہے، یہ حضرت خواجہ سید محمد امیر اقلال علیہ رحمہ، ان سے آپ کا یہ تعلق اور نسبت اور وہ آپ نے اخذ کیا، حاصل کیا، اور پھر حضرت خواجہ سید امیر اقلال علیہ رحمہ کے آپ سب سے بڑے خلیفہ بنے، اور آپ ہی کی وجہ سے سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ نقشبندی سلسلہ معروف ہوا۔ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ آپ کے کئی خلفاء، جن میں سے 4 کامل، اکمل اور مشہور معروف خلفاء، حضرت خواجہ محمد صوفی علیہ رحمہ جن کا مزار سوخار میں ہے، بخارا کا قریبی علاقہ ہے، اسی طرح خواجہ محمود سماسی علیہ رحمہ جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، صاحبزادے ہیں، خواجہ دانشمند علیہ رحمہ، اور بالخصوص خواجہ سید امیر اقلال علیہ رحمہ، یہ 4 بہت مشہور اور اجل خلفاء میں سے ہیں جن سے سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان چلا، اور آج تک یہ فیضان دنیا کے مختلف خطوں میں جاری و ساری ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام ثلاثہ طریقت کے بزرگان دین، اور چونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین جو ہیں ان سے بھی سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان پائیں، اور تاکہ ہمیں ان عظیم بزرگوں سے نسبت بھی حاصل ہو اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں شاہد الرحمان صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے یہ پیغام غریب آدمی کی طرف سے آگے پہنچائیں کہ ہم غریبوں کے لیے حکومت کچھ کرے۔ کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں لیکن تنخواہیں یا مزدوری اسی حساب سے نہیں بڑھتی۔ میں یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے جیسے سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کچھ کرے اس سلسلے میں، کوئی الگ زمین پر گورنمنٹ اپنی کالونی بنائے، ہم سے کم کرائے لے، ہمیں رہنے کے لیے چھت دے
تاکہ ہم اپنے گھر والوں کی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معذرت۔ جی شاہد الرحمان بھائی، آپ کا میسیج ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ کرے کوئی ارباب اختیار میں سے ہمیں سن رہا ہو اور اس جانب توجہ کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ مہنگائی کا معاملہ بھی ہے، سیلریز کے معاملات بھی ہیں۔ اس حوالے سے میں قرآن و سنت کی اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور اپنی ناقص فہم کے مطابق چند ایک گزارشات یہ کروں گا کہ کسی بھی معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت پر کامل یقین، پختہ ایمان رکھا جائے۔ ہمارے ذمے محنت ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا۔ آپ ہیں، میں، ہم جو بھی لو لیول میں بظاہر جسے ہم کہتے ہیں روپیہ پیسہ معاش کے حوالے سے، ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیں۔ کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے، پارٹ ٹائم کام کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی ریڑھی، کوئی سموسے، پکوڑے، کوئی اور چیز۔ یہ ایک میں صرف یہی نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام اس سے آغاز کیا جائے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں سے کر سکتے ہیں، سیکنڈ ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ محنت کریں۔ اسی طرح اللہ پر کامل یقین رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، گر گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ اللہ رب العزت ہی تمام معاملات بہتر فرمانے والا ہے۔ ہاں، اگر حکومت اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو حقیقت تو یہ ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ یا کتے کا بھی ذکر ملتا ہے، کوئی جانور، کم تر حقیر سے حقیر جانور کتا ہے، وہ بھی فرمایا کہ اگر بھوکا مر جائے تو مجھ عمر سے کل روز محشر پوچھا جائے گا۔ تو اصل حکمرانی تو یہی ہے، انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک حکمران عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنا جو ذمہ داری ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجا کرنی چاہیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، اور ساتھ محنت جو ظاہری ضرورت ہے وہ بھی کی جائے۔ محنت کیا، چھوٹے موٹے کاموں میں بھی شرم اور عار محسوس نہ کی جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہی رزق عطا فرمانے والا، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یا مسبب الاسباب پڑھیں، درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، جو ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ، اور ساتھ محنت کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ میری بھی یہ دعا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا فرما دے، اور مخیر حضرات سے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے ارد گرد، اپنے شہر میں دیکھیں کہ کون سفید پوش لوگ ہیں جو حقیقت میں بعض اوقات فاقے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو اچھے طریقے سے کھانا بھی نہیں مل رہا ہوتا، لباس بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور کرائے پورے نہیں ہو رہے، بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے، گیس کے بل پورے نہیں ہو رہے، بچوں کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، بچوں کے لباس پورے نہیں ہو رہے۔ وہ ان کی مدد کریں، چاہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہوں، چاہے وہ صدقات خیرات، چاہے وہ ہیلپ ہو جائے جتنا زیادہ سے زیادہ۔ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، بس میں مختصراً یہی عرض کر سکتا ہوں، ایک دوسرے کا احساس کیجئے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کریں گے، انشاءاللہ کل روز محشر، بلکہ اسی دنیا میں اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ خوشی، دلی، قلبی، روحانی، ذہنی خوشی حاصل ہوگی، آسانیاں حاصل ہوں گی، اور آج ہم یہ احساس کریں گے، یہاں اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور کل روز محشر دیکھیے کیسا اجر ملے گا۔ تو ایک دوسرے کا احساس کیجئے، پڑوسی ایک دوسرے کا احساس کریں، رشتہ دار ایک دوسرے کا احساس کریں، محلے دار ایک دوسرے کا احساس کریں۔ ایک شہر کے رہنے والے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا احساس کیجئے۔
ان کی ضرورتیں پوری کیجیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کے مطابق جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ محمد حسین صاحب نے ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے، نعت کے حوالے سے پوچھا، ساز کے حوالے سے، جی ان سے بچنا چاہیے، آپ نے ذکر کیا، اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ افضل صاحب ہے ملک پور سے، کہتے ہیں میرا بیٹا کام کے سلسلے میں دبئی ہے، میں نے عرض کیا تھا 3 دن نفلی روزے رکھے، یا رزاق پڑھے فجر کی نماز کے بعد، یا مسبب الاسباب اور درود پاک کثرت سے پڑھے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ کوہ نور فلیٹ سے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے لسنر ہیں سونیا یاسر صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، خارج کا وظیفہ یا رقیب 300 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الطارق یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، اگر کوئی میڈیسن لگا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں اس پر بھی دم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا۔ ایک اور لسنر ہیں فاطمہ صاحبہ، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب کل بھی میں نے آپ سے نرید کا معنی پوچھا تھا مگر آپ نے بتانا گوارا نہیں کرتے، یا آپ کے پاس علم ہی کم ہے، یا قرآن پاک کا لفظ ہے۔ جی میں نے عرض کر دیا تھا، آپ نے غالباً سماعت نہیں کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، علم واقعتاً ناقص ہے میرا، کم علم ہے۔ بہرحال نریدو لفظی معنی اس کا ہے کہ نریدو ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، وہ نام رکھے جائیں بچے بچیوں کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، ابراہیم، عیسیٰ، اسی طرح صحابہ کرام کی نسبت سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، بچیاں ہیں تو خدیجہ، عائشہ، حفصہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، دیگر اسماء مبارکہ، تاکہ ان کی نسبت سے بچوں میں اچھا اثر پیدا ہو، شخصیت پر نام کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے نام ہم رکھتے ہیں کوئی خاص معنی نہیں ہوتا، مفہوم نہیں ہوتا، اور فیشن یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور لسنر ہے محسن جٹ صاحب 74 گاہ بے برسین سے، کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، آواز اور انداز بھی بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہے، کہتے ہیں بھائی میرے ایک عزیز کے کڈنیز واش ہوتے ہیں، ہر ماہ میں 2 مرتبہ کوئی وظیفہ، ایک تو یا سلام انہیں کہیں کثرت سے پڑھیں، درود پاک کی کثرت، اور تیسرا سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ سوالات بعد میں ملتے ہیں یا زیادہ وضاحت طلب ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ پڑھنا پڑ سکتا ہے تو وہ اگلے پروگرامز میں شامل کیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے مایوس ہونے کی یا بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے سوالات جو ہیں ان کا لازمی جواب دیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد